جرمنی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی پابندیوں سے کشمیریوں کی جدوجہد مزید مضبوط ہوئی ہے، جبکہ جرمن گلوبل ٹریڈ فورم کے کوارڈینیٹر فولکر شوپکے نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو جنگ سے ہر صورت اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ برلن میں وائس آف ساؤتھ ایشیا کی نمائندہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ قریباً 4-5 ماہ سے یا اس سے بھی کم ہم نے جو لاک ڈاؤن یا ریسٹرکشنز کرونا کی وجہ سے دیکھی، آپ سوچیں کہ اس سے کہیں زیادہ سخت ریسٹرکشنز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہندوستان کی قابض فوجوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ہندوستان اپنا غاصبانہ قبضہ جو ہے وہاں مینٹین رکھنا چاہتا ہے۔ سال ہو چکا ہے، کشمیریوں کی جد و جہد کمزور نہیں ہوئی اور طاقتور ہو گئی ہے۔ یہ جد و جہد جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت UN کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق نہیں مل جاتا۔ کشمیر کے مسئلے پر ہمارے پاس حل موجود ہیں جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس تنازع کو حل کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تمام ممالک نے مل کر یونائیٹڈ نیشن بنائی اور اس نے ہی کشمیر کے مسئلے کا حل بھی دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مسئلے کو لے کر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، نہ تو وہ انڈیا کے حق میں بہتر رہیں اور نہ ہی پاکستان کے، اور ان سے کشمیریوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دونوں طرف کے حکمرانوں کو جنگ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم تو اپنا موقف پیش کر ہی چکے ہیں کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت کے حامل ہیں اور اگر ان کے درمیان جنگ ہوئی تو وہ 2 منٹ سے 10 منٹ کی ہوگی۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت نے اپنی مرضی سے وہاں آرٹیکل 370 تبدیل کیا اور پھر پوری وادی کو گزشتہ 1 سال سے لاک ڈاؤن میں بھی رکھا ہوا ہے، اور جو لاک ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک میں لگایا گیا، کشمیر کا لاک ڈاؤن اس لاک ڈاؤن سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ مسئلہ بہت حساس ہے، اسے فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس معاملے میں زیادہ بہتر پوزیشن ہے کیونکہ اس کے چین سے زیادہ بہتر تعلقات ہیں۔ یورپی یونین اور یونائیٹڈ نیشن کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ جرمن حکومت بھی چاہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی پرامن حل نکالا جائے۔ میری تمام دعائیں کشمیریوں اور پاکستانیوں کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے کہ وہاں کے حالات بہتر ہو جائیں۔